بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی پر عرض کیا کہ خدایا، جہاں نہ تو میں ملائک کی تسبیح تحبیر بن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھ سکتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھا تھا جس کے ارد گرد ملائک طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا، جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر ارد گرد طواف بھی کر لینا اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینوں تک بنیاد ڈالی، جس کو ملائک نے 5 پہاڑوں سے بڑا، کوہ ربان، کوہ طور، کوہ جودی اور کوہ حرا طور دیتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے اور اس طرح طواف بھی کرتے تھے۔ طوفان روح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اسی وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کے دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہوئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اتنا فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حد تک زمین جہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رنگ سودا سے رنگ شامی رنگ عربی تک کی دیوار 22 ہاتھ، رنگ عربی سے رنگ دمانی تک 31 ہاتھ، رنگ دمانی سے پھر رنگ سودا تک 20 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبے کی مستقل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تختدار سا بنایا تھا جو مثل خزانے کا تھا کہ کعبے کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا، اور پھر کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی گنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پھر پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔